حضرت کیا ایسا نہیں ہو سکتا وہ بچے جو مطلب دنیا دار لوگوں کے بچے ہیں جو دین سے دور ہوتے چلے آ رہے ہیں صرف پیسے کی بنا پر، اگر انہیں کو وہ سیلری مسجدوں سے حاصل ہو جائے، وہی سیلری اگر مدرسوں سے حاصل ہو جائے، تو کیا وہ اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنا سکتے؟ پھر بالکل بنائیں گے. سوچ جی بدلنے کی ضرورت ہے. نظام سمجھدار سنجیدہ حضرات ہیں، وہ اس کو کہتے بھی ہیں فردن. ہر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت کم تنخواہ ہے. جی احساس سب کو ہے، احساس سب کو، لیکن قدم کوئی آگے بڑھے نہیں. واقعی اتنا زیادہ پریشر کرتا ہے. ایسی فیملی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، ایسے گارجنس کے بارے میں جو اپنی اولاد کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ تو اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. ایک محنت اور ایک محبت. بالکل یار، آپ نے تو پورا قرآن ہی نہیں پڑھا. آپ کے استاد نے جو ہے 2 پاروں کے بعد حفظ لگا دیا، 3 پاروں کے بعد حفظ لگا دیا. اس طرح کے لوگ جو ہے تانہ کشی کر رہے ہو. قوم کی اصلاح کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. آپ کامیاب ہوں گے 100%. اللہ کریم کرم فرمائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد کیف برکاتی، اور آپ سبھی کو ہمارے چینل کیف برکاتی آفیشیل میں خوش آمدید. آج ایک اہم ٹاپک پر گفتگو ہونے والی ہے، اور اس کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے. آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا حافظ قاری امتیاز حسین صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرما. ماشاءاللہ آپ استاد الاساتذہ ہیں، استاد الحفاظ، اور ماشاءاللہ مدارس میں شعبہ حفظ کے اندر آپ پڑھا رہے ہیں 26 سال سے مسلسل. آج ہم حضرت سے بات کریں گے بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق، اور اساتذہ کرام سے متعلق کہ کس طرح سے انہیں تدریس کرنی چاہیے، کس طرح سے طلبہ کرام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. انشاءاللہ مختلف سوالات ہم اس ٹاپک پر حضرت سے کرنے والے ہیں. تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے. اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، اور اپنے دوست و احباب تک اس کو لازمی شیئر کریے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مزاج کیسے حضرت آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، آپ کے دعائیں شامل حال ہیں. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اتنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے لیے جو ہے وقت عنایت فرمایا، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور میں تہہ دل سے جو آپ کا مشکور ہوں. حضرت آئیے مین ٹاپک پر بات کرتے ہیں. پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا فرشتے بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی المی محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین. دیکھیے، فرشتوں کے متعلق جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم جو وحی لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے، جی، تو اس وحی کو وہ پڑھتے بھی تھے، تلاوت بھی کرتے تھے. جی، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل ہر سال رمضان شریف میں قرآن کریم کا دور فرماتے تھے. جی، اور جب سال آخر یعنی ظاہری طور پر سرکار کی وصال کا وقت قریب آیا، تو اس سال حضرت جبریل نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا. ماشاءاللہ. تو اب دیگر جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، جی، جی، ان کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ ان کو تلاوت قرآن پر قدرت نہیں ہے، البتہ مخصوص ملائکہ تلاوت قرآن پر قدرت رکھتے ہیں. اچھا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن ان کو تلاوت قرآن سے اتنی محبت ہے کہ جب کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ قاری کے منہ سے اپنا منہ لگا لیتے ہیں، اور اس تلاوت کو سماعت کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مسئلہ ہے، مخصوص ملائکہ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، یعنی ہر فرشتے کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے. جی ماشاءاللہ، بہت خوب، ہماری آپ نے رہنمائی فرمائی. اچھا حضرت، نیکسٹ کوشچن ہمارا یہ ہے حضور کہ کیا دوران تلاوت بات کرنے کے بعد، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بیچ میں کسی وجہ سے ہمیں بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو کیا اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ارشاد فرماتے ہیں. ہاں، کلام اجنبی جی صحیح. دوران تلاوت اگر واقع ہوا ہے جی، تو پھر آپ کو تسمیہ اور تعوذ پڑھنا ہے. اچھا، دونوں تعوذ تو پڑھنا ہی ہے، جی، کہ اس کا محل ہے، وہ تلاوت کا انقطاع ہو گیا. جی صحیح. تو اب تعوذ سے شروع کرتے ہیں، تسمیہ بطور برکت پڑھ لیں. جی، یعنی کہ اگر تسمیہ نہ بھی پڑھی تو تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. جی، جی ماشاءاللہ، بہت خوب. مستحب کے درجے میں ہے، ایسا نہیں کہ لازم و واجب ہو، مستحب کے درجے میں ہے. اچھا ماشاءاللہ، بہت خوب. اچھا حضرت، کوئی شخص حفظ کرنا چاہے، بہت سارے ہمارے طلبہ کرام کی شکایت رہتی ہے کہ حفظ کرنا چاہتے تو ہیں لیکن مشکل بہت لگتا ہے یہ کام حفظ کرنا،
تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا عمل مل جائے جس کی وجہ سے ہمیں یہ آسانی ہو جائے، اللہ رب العزت کی غیب سے مدد مل جائے کہ ہمارے حفظ کرنے میں کچھ آسانی ہو جائے. تو اس کے لیے اگر کوئی آپ خاص عمل اگر بتانا چاہیں کہ اس کا ورد کرنے سے حفظ قرآن کرنے میں آسانی ہو جائے. دیکھیے سب سے پہلے تو ضروری ہے جو طلباء کرام حفظ کے قابل ہوں، اساتذہ کرام انہیں کو حفظ میں بٹھائیں. بالکل سب سے صحیح. پہلے تو ضروری ہے کہ ان کا ناظر قرآن مضبوط ہونا چاہیے. جی صحیح. ناظر قرآن مضبوط ہوگا تبھی وہ شوق سے حفظ کو یاد کر پائیں گے قرآن کریم کو. اس کے لیے یہ نہیں کہ پورا قرآن ہی پڑھانا ضروری ہے، اگر چند پاروں میں ہی روانگی پیدا ہو جاتی ہے کسی طالب علم کی، چند پاروں ہی میں وہ اچھا پڑھنے لگتا ہے، جی تو بطور برکت تو پورا قرآن پڑھا سکتے ہیں جی صحیح. کہ برکت کے لیے پورا قرآن ناظرہ پڑھ لیا. لیکن 2-4 پاروں کے بعد ہی اس کو اگر حفظ پہ بیٹھاتے ہیں تو حفظ پہ بیٹھاتے ہیں. اگر وہ استاد مطمئن ہے تب، جی استاد مطمئن ہے تو یقیناً پھر استاد اس کی رہبری بھی کرے گا. جی. اور جہاں تک وظیفے کی یا تائید غیبی کی بات ہے کہ اللہ کی تائید، تو یقیناً قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں اور بہت سارے آیتیں ایسی ہیں کہ جن سے پڑھنے کے بعد میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، بے شک. تائید غیبی ہوتی ہے. بالکل صحیح. انہی میں سے سورہ مدثر جی. جو قرآن کریم کے 29ویں پارے میں ہے، 15ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے سورہ مزمل کے بعد، جی جو 2 رکوع اور 56 آیات پر مشتمل ہے. ماشاء اللہ. جی اس کے تعلق سے آتا ہے، اس کے خواص میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کی تلاوت سے حفظ قرآن کرنا آسان ہو جاتا ہے. ماشاء اس اللہ. کی تلاوت کرے، اللہ سے دعا کرے کہ مولا تعالیٰ میرے لیے حفظ قرآن کو آسان فرما، ماشاء تو اس اللہ. کی تلاوت سے آسانیاں پیدا تو ہو. ناظرین دیکھیے ہمارے استاد صاحب سے یہ بھی ہمیں ایک وظیفہ ملا کہ اگر ہم سورہ مدثر کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ذہن جو ہے قوت یافتہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے بآسانی حفظ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا حضرت، بیچ میں میرے ذہن میں یہ بات آئی، ابھی آپ ماشاءاللہ تذکرہ فرما رہے تھے اس چیز کا کہ بچے کو یہ صلاحیت دیکھ کر ہی درس کا میں بٹھا لیں کہ جب دیکھیں کہ اس کے اندر حفظ کرنے کی صلاحیت ہے اس کو پرکھنے کے بعد. اچھا حضرت، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم نے دیکھا بہت ساری جگہوں پر، کیونکہ بچے تو طالب علم مدرسے بدلتے ہی ہیں، درسگاہیں چینج کرتے ہی ہیں، لیکن ایک درسگاہ سے آنے کے بعد جب دوسرے درسگاہ میں جاتے ہیں تو بس اوقات کچھ اساتذہ کرام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار آپ نے تو پورا قرآن ہی نہیں پڑھا، آپ کے استاد نے جو ہے 2 پاروں کے بعد حفظ لگا دیا، 3 پاروں کے بعد حفظ لگا دیا. اس طرح کے لوگ جو ہے تانا کشی کر رہے ہوتے ہیں. وہی میں نے عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے پورا قرآن پڑھا جائے. جی برکت کے واسطے پورا قرآن پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اور برکت کے واسطے پورا قرآن اس طرح سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے قرآن شریف کا حفظ لگا دیا، جی اور حفظ کو اکثر آج کے دور میں اور جو بہترین مدرسین ہیں جی وہ اماں کے پارے شروع کراتے ہیں، وہ کرانا چاہیے. جی صحیح لفظ چاہیے سے لازم واجب نہیں ہے، لیکن اس بچے کی آسانی کے لیے، صحیح. بچے کی آسانی کے لیے، کیونکہ اس میں چھوٹی آیات ہوتی ہیں تو اس میں جلدی یاد ہوتا ہے. بالکل صحیح حضرت. تو پہلا پارا اس کو حفظ کا لگا دیا اپنے اماں کا، جی تو اب اس کے پاس ابھی بہت سارا وقت ہے، چند آیتیں اس کو یاد کرنی ہے، پورا دن اس کے لیے ہے. بالکل تو صحیح. پاؤ پارا کر کے آدھا پارا کر کے اس کا بطور برکت پورا نظر مکمل ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن چند پارے اچھے پڑھنا جانی ہے، روانگی ہو گئی اس کی. جی روانگی ہے، روانگی اگر آ گئی اس کی پڑھنے کی، ہر لفظ کی ہجے کر لیتا ہے وہ، روانگی سے پڑھ لیتا ہے رات کو، اور پورا قرآن کہیں سے بھی کھول کے رکھ دیجیے اس کے سامنے، وہ بلا جھجک پڑھتا ہے، تب کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے سامنے. جی ماشاء اللہ. شروع کرا دیجیے اس کا. جی بہت خوب ماشاء اللہ. قار صاحب نے ہماری بہت اچھی رہنمائی فرمائی. دیکھیے ناظرین کہ قار صاحب فرما رہے ہیں نا ہمارے کہ مین جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، یہ اہم ہے. اب مان لیجیے پورا قرآن تو گھر میں خواتین بھی کئی مرتبہ قرآن کریم کی دور نکال دیتی ہیں، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ پورا قرآن کریم پڑھنا، بلکہ جب بچے کے اندر یہ صلاحیت ہو، آپ دیکھیں کہ اس سے صحیح مخارج کے ساتھ آ گیا پڑھنا، تو ماشاءاللہ پھر اس حفظ کے قابل ہو گیا، پھر وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ العزیز حفظ بھی کر لیں گے. اچھا حضرت، نیکسٹ کوشچن ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید حفظ کرنا درمیان میں چھوڑ دے، کوئی بچہ قرآن کریم حفظ کر رہا تھا لیکن درمیان ہی میں چھوڑ دیا، تو کیا یہ گناہ ہے یا اس پر کیا آپ مطلب فرمانا چاہیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس نے تو حفظ کرتے کرتے چھوڑ دیا، بیچ میں 15 پارے چھوڑ دیے، 10 پارے چھوڑ دیے، تو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. گناہ تو نہیں ہے، البتہ جتنا اس نے یاد کر لیا ہے، جی جتنا اس نے پڑھ لیا ہے، جتنے پارے اس نے حفظ کر لیے ہیں، جی ان کو یاد رکھے، ان کو پڑھتا رہے، دور نکالتا رہے ان کی. لیکن ایسا نہیں کہ کسی نے 10 پارے 5 پارے حفظ کر کے چھوڑ دیا جی کسی مسئلے کی وجہ سے، اپنی گھریلو ٹینشنوں کی وجہ سے، اور جو بھی اس کے مسائل ہوں، جی. تو ایسا نہیں کہ وہ گناہگار ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا. اچھا ماشاء اللہ.
یعنی گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جتنا پڑھ لیا اس کو یاد رکھے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا. اچھا حضرت، میرے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہے کہ بوائز تو ماشاء اللہ زیادہ تر قرآن حفظ کرتے ہی ہیں جو لڑکے ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ خواتین بھی قرآن حفظ کر سکتی ہیں؟ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لڑکیاں حافظہ لڑکیاں بہت کم نظر آتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرمائیں، کیا حکم ہے اس کا؟ حفظ تو کر سکتی ہیں، خواتین بھی حفظ کر سکتی ہیں، جی اور کیا بھی ہے. صحابیات میں بہت ساری خواتین ہیں، جی ازواج میں ہیں، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ، ام سلمہ، ماشاء اللہ. جی اور دیگر صحابیات نے بھی حفظ کیے ہیں قرآن کریم، ان کو ازبر یاد تھے، مکمل یاد تھے. جی لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے ذمہ داریاں بہت ساری ہوتی ہیں. صحیح. اسے اپنے شوہر کی خدمت ہے، بچے پیدا ہو گئے تو بچوں کی خدمت ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہے، اور اگر ساس سسر اس کے بیمار وغیرہ ہیں تو ان کی تیمارداری ہے، گھریلو کام کاج ہے. جی تو اس بنا پر جب قرآن حفظ کرے گی تو وہ یاد بھی رکھے گی اس کو. بالکل صحیح. اب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ قرآن کریم کو برابر پڑھتی رہے، کنٹینیو پڑھتی رہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ چند مخصوص صورتیں جو ہیں، جیسے سورہ یاسین شریف ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ کہف ہے، یہ چند مخصوص صورتیں وہ حفظ یاد کر لیں، جی وقتاً فوقتاً ان کی تلاوت کرتی رہے. جی ماشاء اللہ. اور اگر کسی نے حفظ کر لیا ہے اور ایسا ماحول اس کو ملا ہے، جی ایسا دینی ماحول ملا ہے، اس کے گھر کا دینی ماحول ہے، جی اور وہ فارغ البال رہتی ہے بالکل، جی تو یہ حفظ کرے، کوئی مسئلہ نہیں. ماشاء اللہ. بڑی خوش نصیب ہے وہ عورت. سبحان اللہ. کتاب کو یاد کرتی. یعنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس طرح سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار لڑکیاں جو ہیں قرآن حافظہ نظر نہیں آتی، تو شاید اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو. ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ لڑکیوں کی حفظ نہیں کرا سکتے. نہیں کرا سکتے ہیں. جی جی، بس ایک ان کی مصروفیات کی وجہ سے کہیں وہ بھول نہ جائیں، اس احتیاط کی وجہ سے. کیونکہ ماشاء اللہ ہم دیکھتے ہیں جو حافظ قرآن جو لڑکے ہوتے ہیں ماشاء اللہ انہیں تو ہر سال کے سال سنانے کا موقع بھی ملتا ہے، مسجدوں میں بھی سناتے ہیں، لیکن لڑکیوں کو کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ وہ جماعت میں سنا سکیں. تو ماشاء اللہ بہت اچھی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں حضرت. جب اگلا کوشچن ہمارا یہ حضرت کہ قرآن کے اوپر دوسرا قرآن یہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں نا کہ قرآن کے اوپر تو کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، تو کیا اس کے اوپر دوسرا قرآن بھی نہیں رکھ چیز سے مراد قرآن نہیں ہے، کوئی چیز سے مراد دیگر کتب ہیں یا کوئی اور سامان ہے. دیگر کتب نہیں رکھ سکتے قرآن کریم کے اوپر. ہاں قرآن کے اوپر دوسرا قرآن جی بلا شبہ رکھ سکتے ہیں، وہ قرآن ہی ہے. جی کتاب نہیں رکھ سکتے، کوئی سامان نہیں رکھ سکتے جی قرآن کریم کے اوپر. ہاں دوسرا قرآن کے اوپر رکھتے ہیں، جی اس میں کوئی حرج نہیں رکھنے میں. بلا شبہ یہ جائز ہے کہ قرآن کے اوپر قرآن رکھتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا تو یہ اور رہنمائی فرمائیں کہ جیسا بھی آپ پیچھے ذکر کر رہے تھے کہ بچے کو جو ہے اماں کے پارے سے حفظ کرائیں تو یہ بچے کے لیے آسانی ہو سکتی ہے اس میں. تو کیا حضرت یہ خلاف ترتیب حفظ کرانا اس کا کیا حکم ہے کہ یہ جائز ہے، جبکہ قرآن کریم کو تو الٹا نہیں پڑھ سکتے؟ آداب میں سے یہ واجب ہے کہ تلاوت جب کی جائے جی تو وہ ترتیب کے اعتبار سے ہی کی جائے، لیکن طلباء کی آسانی کے لیے، بچوں کی آسانی کے لیے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ الٹا بھی قرآن کریم حفظ کرائیں. وہ کس لیے ہیں؟ جی اس کے پیچھے ریزن کیا کہ بچوں کا فائدہ مقصود ہے کہ جلدی کام ہو جائے جو بھی ہے. جی ان کی آسانی کے ان لیے. کی آسانی کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. جی تلاوت کے اعتبار سے بہتر یہی ہے جی کہ وہ ترتیب سے تلاوت کی جائے. یعنی بلا عذر تو اس سے بچنا ہی چاہیے، لیکن وہاں تو یہ ہے کہ آسانی بچے کے لیے آسانی پیدا کی جا رہی ہے. جی علم میں استفادہ حاصل ہونے کے لیے وہاں اس پہ کراتے ہیں استاد. ماشاء اللہ بہت خوب. تمام علماء کا اس پہ اتفاق بھی ہے. پہلے آپ نے دیکھا ہوا، نہیں دیکھا ہوا تو ہم نے دیکھا تھا بچپن میں اپنے جی کہ اماں کا پارا اس طرح سے لکھا جاتا تھا. جی آج بھی حضرت آتے ہیں، کچھ کہیں کہیں آتے ہیں، میں نے دیکھا. الحمد شریف کے بعد میں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ پہلے تک لکھا جاتا تھا. یہ چھوٹی والی پیٹیوں میں جو پارا آتا ہے نا چھوٹا والا، اس میں اسی ترتیب سے ہوتا ہے. بڑی والی ماشاء اللہ بہت خوب حضرت. اچھا حضرت اگر آپ کوئی ہمارے طلباء کرام کو، کوئی جو ہمارے ناظرین ہیں انہیں کوئی ترغیب دینا چاہیں آپ، یا کوئی نصیحت کرنا چاہیں تو حضرت آپ کچھ نصیحت فرما دیں. دیکھیے سب سے بہتر کام یہی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمان ہوا حدیث پاک، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بے شک جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، سب سے بہتر پیشہ ہے. بالکل سب سے بہتر کام یہ ہے. صحیح. اور کتنا بہتر ہے، ہمارے بدقسمتی سے کہیے اس کو کہ آج ہم نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے. جی لیکن کل ہمارے بزرگ جو تھے، ہمارے اکابر جو تھے، اس کو ذریعہ خدمت خلقہ کے ذریعہ سمجھتے تھے. جی صحیح. ایک علم دین مصطفیٰ کو اور ایک طب کو. جی طب حکمت کو. یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ اگر محبت سے اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں تو یہ
जन्नत में जाने का बाइस है। सुभान अल्लाह, बेशक तलबा के साथ मेहनत करें, जी बच्चों को दीनी तरबियत पहुँचाएँ, जी उनके अखलाक व आदात को सुधारने की कोशिश करें। जी एक उस्ताद क्या है? एक उस्ताद बाप की तरह है। बेशक, कोई शक नहीं है। उस्ताद के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक मेहनत, एक मोहब्बत। जी, एक मेहनत और एक मोहब्बत, बिल्कुल सही। मेहनत जब वो खुद मेहनती होगा, काहिल और सुस्त नहीं होगा उस्ताद, और जब वो अपनी क्लास में अपने शोबे में पहुंचेगा जी, तो यकीनन बच्चों पर उसका रोब होगा। बिल्कुल और सही, वो खुद ही काहिल है, खुद ही सुस्त है, तो बच्चों पर उसका क्या रोब होगा? बिल्कुल सही। तो अब बच्चों के लिए मेहनत और मोहब्बत। मेहनत करें, और मेहनत का तरीक़ा क्या है कि उनका मुताला सुने, सही, जिसको हम कहते हैं सबक कहलाए, जी या सबक सुने। खुसूसन इब्तदाई बच्चों को जिनके भी हमने शुरू कराए हैं, जी उनका तो बग़ैर मुताले के, बग़ैर सबक कहलाए या बग़ैर सबक सुने सबक आगे को नहीं बढ़ाए, जी, क्योंकि उसमें इम्कान है लफ्ज़ गलती रहने की। बिल्कुल सही। और सबक खुद से सुने, किसी तालिब इल्म को कोई उस्ताद नहीं सुनवाए, नहीं सुनवाए। जी हाँ, कोई मसरूफ़ियत है, कहीं जाना है, तो जिन पर एतबार है, जी, जिन बच्चों पर एतबार है, सही, उन बच्चों के हवाले कर सकते हैं इब्तदाई बच्चों को। जी कोशिश ये रहे कि ख़ुद ही सबक सुने। माशाल्लाह, और तलबा के लिए चाहिए, तलबा को ये चाहिए कि एक तो किताब से मोहब्बत करें, जी कुरान से मोहब्बत करें, सही, दूसरे मदरसे से मोहब्बत करें, अपने पढ़ाने वाले मुअल्लिम से मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह, इसमें बेशक, कामयाबी है। बेशक, नमाज़ों का एहतमाम, जो दीनी उमूर हैं उन पर पाबंदी के साथ जमे रहें, कोई खिलाफ शरअ काम ना करें। हालांकि जहन आज के दौर में खुले हुए हैं, जी लेकिन जहनों में खुराफातें घुसी हुई हैं। बिल्कुल सही है सर। आज के दौर में तो ज़्यादा ये मोबाइल हाँ, वगैरह चल पड़े जहन हैं, तो तो खुले हुए पहले हैं। के दौर में, जी बहुत खुले हुए जहन हैं, लेकिन जहनों में खुराफातें हैं। जी, तो उन खुराफातों से बचते रहें। और यकीनन ये कुरान तो बड़ी आसान किताब है ना, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक, बेशक, बिल्कुल याद करने के लिए आसान है, सही। याद करने के लिए बहुत आसान है। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है तो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। जी भारी भी है, एक आयत करीमा है, इन्ना सनुल्क़ी क़ौलन सक़ीला, जी, भारी भी है, लेकिन याद करने याद वाले के करने लिए के लिए आसान सुभान अल्लाह, है ना। बहुत बहुत खूब, अब मुअल्लिम को चाहिए कि इस काम को अल्लाह की रज़ा के लिए करे। जैसे अपने बच्चों का मुस्तक़बिल संवारता है वो, ऐसे ही तलबा के मुस्तक़बिल के बारे में सोचें। जी माशाल्लाह, बहुत खूब। वैसे तो टाइम मुकम्मल हो चुका आपका, चूँकि ऐसा मौका मिलता नहीं है हज़रत से माशाल्लाह आज वक्त इनायत फरमाया, तो जितने सवालात आ रहे हैं मैं चाह रहा हूँ कि दिल खोल के बस पूछ लिया जाए, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हज़रत मेरे जहन में एक बात और ये आ रही है कि मदारिस के अंदर 100 तालिब इल्म अगर इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, तकरीबन 75% बच्चे उसमें नाकामयाब हो जाते हैं हज़रत, उसमें कुछ ही बच्चे कामयाब हो पाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है हज़रत? आपको माशाल्लाह 26 साल का इस तजर्बा है, आप पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, खिदमत कर रहे हैं दीन की, तो आखिर आपने क्या इस चीज़ में नोटिस किया कि आखिर क्या वजह रहती है, कहाँ असातिज़ा किराम किस में सुस्तियाँ रहती हैं, आखिर क्या रीज़न होता है इसका, या फिर बच्चों की कह लीजिए क्या सुस्तियाँ रहती हैं इसके अंदर जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते हज़रत? असातिज़ा किराम बड़ी मेहनती हों, और असातिज़ा से ज़्यादा जी बच्चे के अहले खाना को चाहिए कि वो महीने में 10 दिन में 15 दिन में अपने बच्चे की कारकर्दगी उस्ताद से मालूम करें। बिल्कुल सही हज़रत, लेकिन होता ये है, मैं खुद इसी मैदान में हूँ जी काफ़ी अरसे से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, साल गुजर जाते हैं, 6 महीने गुजर जाते हैं। जी बाज़ वालिदैन ऐसे हैं कि वो अपने बच्चे के बारे में ख़बर ही नहीं लेते कि हमारे बच्चे क्या पारे हो गए, कितना पढ़ लिया उसने, कैसा पढ़ रहा है। अल्लाह, तो जैसे उस्ताद प्रेशर बनाता है बच्चे पे, जी ऐसे ही घर से भी उस पर थोड़ा प्रेशर हो, घर से भी उसको समझाया जाए। जी बिल्कुल सही, बेटा कल पिछली बार आए थे आप तो आपके 10 पारे थे, अब आए तो 11 पारे हैं, 2 महीने में आए हो आप घर को, जी तो 1 महीने में क्या 2 महीने में क्या एक ही पारा हुआ है आपका। बिल्कुल सही इधर है, उस्ताद समझाए मोहब्बत से, और जो भी मुनासिब सज़ा हो वो दे उसको, जी और बाकी घर वाले डील करें। तो सबसे अहम जो रोल है इसमें घर वालों का रहता है, जी। जो बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन आजकल तो हज़रत बिल्कुल उस्ताद के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि सारा काम इनका रह गया, बस मदरसे में छोड़ा है, उसके बाद उन्हें बिल्कुल मतलब लापरवाही बरतते हैं इस बारे में, कोई मालूम ही नहीं करते। तो ऐसा होना चाहिए कि घर वाले भी इस चीज़ की वक्तन फिक्र फ़वक्तन, करें। जी महीने 2 महीने में ज़रूर भी ज़रूर जी उस्ताद से मालूम करें कि हमने आपको बच्चा दिया है, 10 पारे हो तो पिछले महीने थे इसकी, जी, कारकर्दगी पूरी लेनी चाहिए। जी बिल्कुल सही, पूछना चाहिए। अच्छा हज़रत एक बात और कि जिस तरीके से घर वालों का आपने फरमाया कि कुछ ना कुछ थोड़ा प्रेशर भी रहे,
جیسے اس استاذ کی طرف سے رہتا ہے اسی طریقے سے گھر والوں کی طرف سے بھی رہے. لیکن بعض گھر والے تو ایسے ہوتے ہیں حضرت، بعض فیملی میں دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ ہی پریشر کر دیتے ہیں کچھ بچوں کے اوپر. مان لیجیے اگر کوئی بچہ حفظ کرنا نہیں چاہ رہا ہے، کوئی بچے کی تو فطرت ہوتی ہے پڑھائی سے بھاگنا، لیکن کچھ بچوں کا مائنڈ اس طرح سے سیٹ ہوتا ہے کہ مطلب کہتے ہیں نا وہ گنبد پہ اخروٹ، مطلب پڑھنا ہی نہیں چاہتے. انہیں 10 سال تک مدرسے میں چھوڑے رکھتے ہیں کہ جب تک حافظ نہیں بنے گا مانیں گے نہیں، کروا کے اتنا زیادہ پریشر کرتے ہیں. ایسی فیملی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، ایسے گارجنس کے بارے میں جو اپنے اولاد کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ تو اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. ہاں، تو یہ کہ پہلے بچے سے ہی معلوم کیا جائے کہ بیٹا تمہاری طبیعت کدھر مائل ہے. جی. حفظ کرنا چاہتے ہو الحمدللہ، نہیں کرنا چاہتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ جی. کیونکہ حفظ کرنا کو فرض تو ہے نہیں. جی بالکل صحیح ہے نا. صحیح. دیندار بننا ضروری ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے. ایگزیکٹلی بالکل صحیح فرمایا. ایسا نہیں کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا فرض ہو، دیندار بننا ضروری ہے اور علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، یہ فرض عین ہے. تو اب بچے سے معلوم کیا جائے اور اس کے فوائد بتائے جائے بچوں کو. ایسا نہیں کہ ایک دم سے قرآن کریم کی فضیلت کو بتایا جائے کہ حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہوتا ہے بیٹا. جی. اور اللہ کے فضل سے حافظ قرآن کوئی بھی ہو، آپ بھی ہوں میں بھی ہوں، کوئی پریشان نہیں ہوتا ہے. اللہ کا بڑا فضل اس جماعت پر. جی بے شک. خاص طور پہ کیونکہ پیشہ کیا ہے، پیشہ پیغمبروں والا پیشہ ہے نا یہ. جی بے شک. یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے حضرت کہ بعض لوگ تو اتنی زیادہ مطلب انہیں رغبت ہوتی ہے دینداری سے، اور ماشاء اللہ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن بنائیں، ہم عالم دین بنائیں تاکہ ہماری یہ بخشش کا ذریعہ بنے. لیکن کچھ لوگ صرف دنیا تک محدود رہ جاتے ہیں حضرت. ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار اگر ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا یا عالم دین بنا دیا تو کیا کرے گا، صرف امامت کرے گا یا پھر کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ مدرسے میں پڑھائے گا تو وہی 5-10 ہزار روپے تنخواہ. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے بچے کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں. تو حضرت اگر ایسے لوگوں کو آپ کچھ نصیحت فرمانا چاہیں اس کے بارے میں تو کچھ فرمائیں. نصیحت یہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ رب العزت پر توکل کرنا چاہیے. بے شک. ہر بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو کاتب قدرت نے لکھ دیا ہے جی صحیح وہ تو بالکل ہو کر ہی رہے گا. جو رزق آپ کی قسمت میں اللہ پاک نے لکھا ہے وہ آئے گا آپ تک. جو میری قسمت میں لکھا ہے اللہ پاک نے وہ مجھ تک آئے گا. یہ ڈگریاں، یہ تجارتیں، یہ دوسرے کام کاج ایسے نہیں کہ ہمیں روزی دے رہے ہوں، روزی دینے والا اللہ ہے. بے شک. اور کوئی بھی عالم دین اللہ کے فضل سے بھوکا نہیں مرتا ہے. بالکل صحیح. یہ اتہاس ہے نا. بالکل. کوئی حافظ قرآن بھوکا نہیں مرتا ہے، کوئی قاری قرآن بھوکا نہیں مرتا ہے. بڑی شان کے ساتھ اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے. بے شک. بالکل صحیح. لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈالتا ہے. ہم دیکھ لیں دنیا دار لوگوں کو اور دیندار لوگوں کو کمپیریزن کریں تو لباس بھی عمدہ ماشاء اللہ، غذا بھی عمدہ ماشاء اللہ، یہ سب اللہ رب العزت کا فضل ہے. نوازتا ہے، خوب نوازتا ہے. بے شک. لیکن حضرت یہ جو ماڈرن زمانہ ہے آج کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کی سوچ کو زیادہ اس طرح کی بن گئی ہے. یہ جو پورا معاشرہ ہے، یہ جو سماج ہے، اس میں جو ہماری مسجدیں ہیں سب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، کمیٹی بھی ماشاء اللہ. تو حضرت اس میں جو تنخواہیں وغیرہ ہوتی ہیں مدرسین کی یا ائمہ حضرات کی تو اتنی کم کیوں ہوتی ہیں آخر؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی تنخواہیں بڑھایا جائے اور مدرسین حضرات کی بھی تنخواہوں کو بڑھایا جائے، اسے اس لیول پر لے کر کے آیا جائے کہ جو بڑے لوگ کہلائے جاتے ہیں، بڑے لوگ اس اعتبار سے تو نہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے جو کہلائے جاتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پولیس والا. اگر دیکھیں آپ ایک پولیس والا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سپنے دیکھتا ہے کہ میں اسے SDM بناؤں، کہ میں اسے IPS بناؤں. کوئی چولہا چھاپ بھی ڈاکٹر ہوگا نا، پھر وہ بعد میں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ خیال دیکھے گا کہ یار میں اپنے بیٹے کو MBBS ڈاکٹر بنا دوں. اسی طریقے سے کوئی انجینئر ہے، کوئی وکالت کرتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو اسی لائن میں آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ علم دین سے دور کیوں رکھتے ہیں؟ وہی وجہ جو ابھی آپ بیان فرما رہے تھے ماشاء اللہ. تو حضرت کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہماری مسجدوں میں تنخواہیں صحیح ہو جائیں، مدرسین کی اگر تنخواہیں صحیح ہو جائیں تو وہ بچے جو مطلب دنیا دار لوگوں کے بچے ہیں جو دین سے دور ہوتے چلے آ رہے ہیں صرف پیسے کی بنا پر، اگر انہیں کو وہ سیلری مسجدوں سے حاصل ہو جائے، وہی سیلری اگر مدرسوں سے حاصل ہو جائے تو کیا وہ اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنا سکتے؟ پھر بنائیں گے، بالکل بنائیں گے. سوچ جی بدلنے کی ضرورت ہے. انتظامیہ ہیں مدارس کے یا مساجد کے، ان کو چاہیے وہ اپنے گھر کے اخراجات کو دیکھیں. جی بالکل صحیح. ان کے بچے پڑھ رہے ہیں جی، اپنے گھر کے اخراجات کو دیکھیں اور پھر امام کے اخراجات کو دیکھیں، جی مدرس کے اخراجات کو دیکھیں. صحیح. کیونکہ مارکیٹ میں جو چیز 10 روپے کی ہے وہ آپ کے لیے بھی 10 کی ہے، امام صاحب کے لیے 10 کی ہے. جی بالکل صحیح. جو 2000 کی ہے وہ آپ کے لیے بھی 2000 کی ہے، میرے لیے 2000 کی ہے. صحیح. ڈاکٹر کا پرچہ 500 کا ہے تو آپ کے لیے 500 کا ہے، میرے لیے 500 کا ہے. بالکل صحیح. تو اب اس کو اگر یہ لوگ توجہ فرمائیں جو ذمہ داران ہیں مدرسوں کے، جی تو یقیناً
اس طرف توجہ ہوگی تو سیلری بڑھے گی، تنخواہیں بڑھیں گی، اور جب تنخواہیں بڑھیں گی تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا دار لوگ ہیں یہ بھی اپنے بچوں کو پھر اس لالچ میں کہ اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے، وہاں ہم ڈگریوں میں ان کی کئی لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، تو یہاں تو کوئی ایسا یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب پیسے دے کر کے ڈگری لینی پڑ رہی ہے. 25-30 ہزار کی تنخواہ، 40-50 ہزار کی تنخواہ مسجد سے ملتی ہے بھائی، ایک بچوں کو عالم بنا لو، بالکل حافظ قرآن بنا لو. جی تو یہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. آج کے اعتبار سے یہ ضروری ہے ویسے. اور علماء اس پہ بول بھی رہے ہیں، جی اور جو مخیر حضرات ہیں، جو سمجھدار ہیں، سنجیدہ حضرات ہیں، وہ اس کو کہتے بھی ہیں فردن فردن. ہر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت کم تنخواہ ہے. جی احساس سب کو ہے، احساس سب کو، لیکن قدم کوئی آگے نہیں بڑھاتا. جی بہت خوب حضرت، ماشاء اللہ آج بہت ساری ہمیں حضرت سے رہنمائی ملی، اور بہت ساری حضرت ماشاء اللہ نصیحتیں بھی کی، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر ہمارے استاد کا اور تمام اساتذہ کرام کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے. اور ناظرین، یہ بتاتے ہوئے آج مجھے یہ فخر محسوس ہو رہا ہے، یہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے ماشاء اللہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اس لیے میں کرانا بھی نہیں چاہ رہا زیادہ تعارف. حضرت ماشاء اللہ وہ شخصیتیں کہ جن کے شاگرد میں بڑے بڑے عظیم، بڑے بڑے حفاظ کرام جو ہے آپ کے شاگردی میں آتے ہیں. اور الحمدللہ اسی بات پر مجھے بھی پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ میں نے بھی الحمدللہ اس شاگردی کا شرف پایا ہے الحمدللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اور حضرت لاسٹ میں جاتے جاتے میں آپ سے کچھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں واقعی کوئی ایسا دنیاوی مفاد نہیں ہے ہماری نیت. اللہ رب العزت نے الحمدللہ کافی نوازا ہے، اور آئندہ بھی الحمدللہ توکل اللہ تعالیٰ سے کہ وہی رزق دینے والا ہے. اس کو کوئی ایسا ذریعہ معاش نہیں بنایا ہے. اس کو واقعی صرف یہ سوچ ہے کہ جس طرح سے نوجوان ہمارے موبائل پر، انٹرنیٹ پر زیادہ وقت دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو بلا کر کے ہم اپنے پاس بٹھائیں اور ان کو کچھ نصیحتیں کریں، کیونکہ ایسا بہت مشکل ہو چکا ہے. ہماری نوجوان نسل بالکل آنا نہیں چاہتی حضرت. جس طریقے سے ان تک لوگ بے حیائی کی چیزیں پہنچا رہے ہیں، اور گندی گندے گانے، لڑکیاں ننگے ننگے کپڑوں میں جو ہے حضرت ان کے سامنے آ رہی ہیں، تو کیوں نہ کہ ہم انہیں کوئی ایسا کنٹینٹ مطلب پرووائڈ کریں جس کی وجہ سے وہ استفادہ حاصل کریں اور انہیں علم دین بھی حاصل ہو، اور علماء کرام کی جو کہ سوچ و فکر ہے وہ ان تک پہنچے اور انہیں دین کی طرف رغبت ہو. تو حضرت اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اور کچھ دعائیے جملے بھی حضرت ارشاد فرما دیجیے. صحیح بات ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور جو لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں وہ بھی اسی ذریعے سے پھیلاتے ہیں، جی چینل کے ذریعے سے لوگ ان کو سنتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی سنی عالم کو سنا جائے، جی اور سنی مکتب فکر کی لٹریچر کو پڑھا جائے، جی تاکہ ہمارا دین و ایمان سلامت رہے. جی ورنہ بہکانے والے تو چینلوں پہ طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل صحیح. اور اپنے مذہب کی، اپنے عقیدے کی تشہیر کر رہے ہیں، جی اور خصوصاً مذہب اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں ان پر قدغن لگا رہے ہیں. جی صحیح. تو آپ جیسے لوگ یا دیگر جو حضرات بھی رضا الہی کے لیے اگر کام کیا جا رہا ہے، جی اللہ کی رضا کے لیے اور اس قوم کی اصلاح کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، آپ کامیاب ہوں گے 100%. آمین ثم اللہ کریم کرم فرمائے اور آپ کے تمام نیک جائز ارادوں کو پورا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.